آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آپ مسلسل غریب ہو رہے ہیں، 2.5% کی رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن 3 سال سے گروتھ نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوتھ امپلائمنٹ 27% پہ ہے، اوور آل امپلائمنٹ 20% پہ ہے۔ اگر اگلے سال تک یا ہر سال فالوئنگ 5%، 5% کی گروتھ نہ ہوئی تو انمپلائمنٹ ہر سال بڑھتی چلی جائے گی۔ مسلسل بیمار معیشت ہے، ٹیکس نظام کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشان ہیں۔ اصلاحات اکانومی میں ابھی تک دکھنے کو نہیں اور پاور سیکٹر اسی طرح بلیڈ کر رہا ہے۔ ایف بی آر ایشوز، کموڈٹی مارکیٹ انٹرونشن ختم کر دی تھی، لیکن اب وہ بھی ریوائیو کر دی گئی ہے۔ کمفرٹ لیول بارہا آئی ایم ایف کے ساتھ بڑھتا دکھ رہا ہے۔ گورنمنٹ نے لینینٹ اپروچ لی ہے تو آئی ایم ایف بھی لیتی دکھائی دے رہی ہے۔ از اٹ بیکاز آف امریکنز اور دا امریکن سپورٹ؟ آگے بڑھتے ہوئے ہمارا کیا پلان ہوگا ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے، ریٹس کو کم کرنے کے لیے، اور اسی طرح فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے این ایف سی اور آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کب ملنے جا رہے ہیں؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب موجود ہیں۔ منسٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، آئی آلویز ڈو وری اباؤٹ یو ایز اے کارپوریٹ گائے اسٹک ان بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ اینڈ پولیٹیکل ہرڈلز، مگر یو کم اے لانگ وے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کے دورے کے حوالے سے بھی پوچھوں گی سر۔ 1 سال آئی ایم ایف ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، 2 years are left. Will this program last, sir? اس میں سارا جو دار و مدار ہے اس چیز کا وہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ وی ہیو ٹو اسٹے ود دا اسٹرکچرل ریفارمز جو ٹیکسیشن میں ہو رہی ہیں، انرجی میں ہو رہی ہیں، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو پریویٹائزیشن میں پہلی یہ فرسٹ ویمن بینک والا ہوا، یہ پریویٹائزیشن وی ڈڈ ناٹ ڈو ویل لاسٹ ایئر، لیکن انشاءاللہ آپ اس سال میں دیکھیں گی کہ آن دا کرکٹن ٹرمینالوجی دس از دا فرسٹ رن آن دا اسکور بورڈ اینڈ واز امپورٹنٹ کہ ہم یہ کرتے تاکہ وی کین ایٹ لیسٹ اسٹارٹ سیئنگ کہ وی واک دا ٹاک، اور پھر پاکے پبلک فائنینسز میں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وی آر ویری کمیٹڈ ود دا اسٹرکچرل ریفارمز اینڈ دیز ریفارمز وچ ول میک شور کہ وی ڈو ناٹ کنٹینیو ود ادر پروگرامز ود دا فنڈ۔ اور سر میں آؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائیویٹائزیشن سمیت ان سب امور پر، سو جسٹ بیئر ود می۔ یہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو آپ کا بورڈ اجلاس کب تک ہو رہا ہے؟ وین ڈو یو ایکسپیکٹ اٹ؟ یہ ابھی آج اس کو پتہ ہے آپ کو کہ ابھی اینول میٹنگز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ختم ہوئی ہیں، تو ابھی جو سارا ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں کچھ ہفتے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ بائی ڈسمبر آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ بورڈ ہو جائے گا، تاکہ 31 سے پہلے انشاءاللہ اف دا بورڈ اپرووز اٹ، تاکہ جو ہمیں نیکسٹ ٹرانچز ملنی ہے وہ 31 دسمبر سے پہلے ہمیں ٹرانچز جو ہے وہ ریسیو ہو جائیں۔ اوکے، اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹو بگن ود ذرا گندم کی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کموڈٹی مارکیٹ انٹرونشن ختم کی ہم نے، پھر اب ریورس کر لی۔ 2 سال کسان نے نقصان اٹھایا، 2 فصلیں بھی حکومت نے نہیں خریدی، اور اب جب چیزیں ان اے وے سیٹل ہو رہی تھیں تو آئی ایم ایف فری مارکیٹ کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اینڈ دا کویسچن begs to be answered, is it a political IMF decision today? IMF اتنا ریلیکسڈ کیسے ہے سر؟ وزیر اعظم کی آنکھ مارنا یا ان کی تعریفیں کرنا یا ٹرمپ کی تھپکی، does that play a big role in all of this, in the policy reversal? ایک تو یہ نہ پالیسی ریورسل ہے نہ ریلیکسیشن ہے، وی آر آل ویری کلیئر کہ دا گورنمنٹ ول گیٹ آؤٹ آف دس بزنس۔ تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ٹرانزیشن کی ڈسکشن ہے۔ جو آپ نے ابھی پرائس کا ذکر کیا ہے وہ ایک انڈیکیٹو پرائس ہے، یہ سپورٹ پرائس نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک پروکیورمنٹ کا تعلق ہے اس کا بھی یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک ریزروز تو ہمیں مینٹین کرنے ہیں نا، لیکن یہ دیز ول بی ڈن تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر، اور پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو یہ کیا جائے گا۔ جہاں تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ریلیشن شپ کی امپرومنٹ کی بات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ whether the discussions that I had on the tariff side with Ambassador Gray اور Secretary Lutnick، جو ساری میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، with President Trump، جو ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیکرٹری روبیو کے ساتھ، so this is at the administration level۔ لیکن اس دفعہ the meetings that I've had
took me to the Congress, and I was able to meet chairman of the Congress Financial Services Committee, جو ساری بینکنگ کو دیکھتے ہیں, ٹریجری کو دیکھتے ہیں. And this is all, Meher, about how we are going to translate these relationships into real business and investment opportunities. میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس چیز میں پرماننس لانی ہے تو وہ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے, اور میں وہاں بزنس کمیونٹی کو بھی ملا ہوں, ہم پاکستانی ڈائسپورا ہوا ماشاء اللہ ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل دیئر, بٹ آلسو دا US Chamber of Commerce and US Pakistan Business Council. This is all, it should lead to the private sector investment in Pakistan, جو اس وقت minerals and mining اور IT, digital infrastructure and some other areas جس پہ وہ کنسیڈر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سر کوئکلی, کیونکہ ابھی آپ کے چیف منسٹر سندھ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ IMF کی انڈیکیٹو پرائسز ہیں, کچھ قدغنیں بھی ہوتی ہیں, بٹ اس سے ہٹ کے سر فارمرز سے تو 50 روپے فی کلو ہم نے بکوا دی گندم, پھر اب تو قیمت 100 روپے کی ہو گئی ہے, تو ہم امپورٹ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے سر؟ جب سٹاکس اویلیبل ہیں, اگر نہیں ہوں گے تو آف کورس فرام آور پرسپیکٹیو وائی وڈ دیر بی اے شارٹیج ہیئر. اس وقت نیکسٹ سوئنگ سیزن ہے, سندھ کی فصل پہلے آ جاتی ہے. اگر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وی فیل کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے تو دین اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں, بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سندھ کے پاس بھی تقریباً 13 لاکھ ٹن ہے. اسٹاکس آر اویلیبل. جی بالکل, یہ اسٹاکس آر اویلیبل, اور اگر یہ ہوگا تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا یا TCP کرے گا؟ اس میں گوئنگ فارورڈ تو اس سے سارا یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی اس کا دار و مدار ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ TCP لیکن اس کرنٹ سیزن کی چونکہ آپ بات کر رہی ہیں تو وہ جب ہوگا تو پھر اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وچ میڈیم ہیز ٹو بی یوزڈ. کیونکہ ہم نے TCP کو چینی کے حوالے سے بھی اجازت دی نا سر, اب مہنگی امپورٹ کی, اب لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہے لینے کو, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم مارکیٹ میں کیوں نہیں بیچ دیتے. سو لاٹ آف ڈسکریپنسی ہے اس حوالے سے. تو اسی تو یہی وجہ ہے نا مہر, یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں سے حکومت کا جو عمل ہے یا انٹرونشن ہے اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر دیں اور ختم کر دیں. میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے, رائس اس میں ہے, میز ہے, نہ آپ نے رائس کی بات کی نہ آپ نے میز کی بات کی, آپ بات کس کی بار بار کر رہی ہیں, ویٹ اور شوگر کی. تو یہ جیسے مداخلت انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ہم جائیں گے, آئی تھنک دس ول آلسو ول بی لیڈ بائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈائنامکس, تاکہ یہ بات ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنی ہے نہیں کرنی ہے. آف کورس وی مسٹ مینٹین اسٹریٹجک ریزروز, وہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی تھرو ہم یہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سر سمجھائی دیجیے گا کمنگ آن ٹو دا فسکل ایئر کے سٹارٹ کے حوالے سے, اس سہ ماہی کے پہلے 3 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ برآمدات میں $300 ملین یعنی کہ 4% کی کمی, پھر درآمدات میں بھی $2 بلین 14%, اور پھر تجارتی خسارے میں بھی $2.4 بلین یعنی کہ 34% کا اضافہ ہے. تو یہ آف کورس بڑی سمے تشویشناک ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کے جو کہ ستمبر کے مہینے میں $11 کروڑ کے ساتھ سرپلس میں تھا, وہ اب رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں بھی یعنی کہ جولائی تا ستمبر ڈیورنگ دیز 3 months کرنٹ اکاؤنٹ میں $59 کروڑ 40 لاکھ خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یو ورڈ؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپٹمبر ٹرینڈ ان اٹ سیلف, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ $110 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, جو بہت ایک خوش آئند بات ہے. دوسرا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس میں جیسے آپ نے کہا ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا, ڈیفیسٹ کا اضافہ جو ہے امپورٹ کا جو بڑھنا ہے اس کو یو کین کال گڈ امپورٹس اینڈ بیڈ امپورٹس. دے آر گڈ امپورٹس وچ ہیو کم ان تھرو کیپٹل گڈس, مشینری جو آئی ہے. اگر مشینری آئی ہے, کیپٹل گڈز آئی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی اپنی فیکٹریز کی ریفربیشن کر رہے ہیں یا اس میں کیپس کر رہے ہیں ٹو ایڈ کیپیسٹی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دیٹ از بلڈنگ کیپیسٹی فار فردر گروتھ ان دا اکانومی, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بات سن لیجیے پوری کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ جو ہے کہ جو ریمیٹنسز والی سٹوری ہے, $9.2 بلین فار دا فرسٹ کوارٹر, یہ اب آپ کا ایک اتنا بڑا, ایز وی موو فارورڈ ٹو گو ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ اکانومی, اور وہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا
تو یہ ہم ریمیٹنسز کا جو ساری ڈسکشن ہے مہر، دس از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز اے از دا لائف لائن آف دا کنٹری اینڈ سیکنڈلی اٹ ول کنٹینیو ٹو کوشن اس ٹل سچ ٹائم کہ ہم یہ ایکسپورٹ لیڈ کی طرف جائیں اور یہ جو ڈیفیسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کم کرتے جائیں. دا ادر تھنگ وچ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ٹو یو، کیونکہ آپ نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں اینڈ دین واٹ آئی کال دا نیو اکانومی. اب اگر آپ آئی ٹی ٹیک ایکسپورٹ کو دیکھیں تو $366 ملین کا جو سپٹمبر، دس از ریکارڈ نمبر، $1 بلین آف آئی ٹی ٹیک ایکسپورٹس مہر جسٹ ان دا فرسٹ کوارٹر. واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر ہم اس کو اسٹریٹ لائن بھی کریں $4 بلین. اگر میں اب دیکھوں کہ پہلے جو کوارٹر ہے ششمائی ہے اس میں دس ریپرزینٹس 10% آف دا ایکسپورٹ بیس ناؤ. ان ٹرمز آف سروسز ایکسپورٹ دس از ناؤ 50%. دیکھیں یہ فارما، یہ وہ سارے سیکٹرز ہیں وچ گیو اس اے لاٹ آف ہوپ in terms of how we are going to take things forward, inshallah. Inshallah ta'ala. So you are talking about hope right now, sir. Magar the problem also is کہ income اور sales tax کی جو نمبر جو شرح ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہیں. بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی خطے میں اور تقابلی ممالک میں سب سے زیادہ ہیں. پاکستانی کمپنیز انٹرنیشنلی مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. So the cost of doing business is even now after 2 years making manufacturing very uncompetitive. IMF مذاکرات میں حکومت نے خود اپنے لاسز کو بھی ایکسیپٹ کیا، انیفیشنسیز کو بھی. 535 بلین روپیز جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ کا اس کا انکشاف کیا گیا. اینڈ آئی ایم ایف واز ایڈمنٹ اکارڈنگ ٹو رپورٹنگ سر کہ اس کو 200 بلین تک لائیں، مگر ہم نے 535 بلین ان سرکولر ڈیٹ اور اس کو پھر آف سیٹ کرنے کے لیے ہم سبسڈیز بھی بجٹ سے دیتے ہیں. یہ کب تک معاملہ اسی طرح چلے گا سر؟ چونکہ آپ نے 2 سال کی بات کی ہے تو کئی چیزوں کا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے. آج سے 2-2.5 سال پہلے یو ور ایٹ دا برنک، رائٹ، وی ور ایٹ دا برنک. تو اس وقت اسینشیل نان اسینشیل امپورٹس میں ہم جا چکے تھے. اگر اب موازنہ ہی کرنا چاہتے ہیں معاشی استحکام جو 2-2.5 سال کے، میں آلویز سے اینڈ آئی کم بیک ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو میک بیکاز یو میک اے ویری ریلیونٹ اینڈ آئی ایگری ود یور پوائنٹس. لیکن یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کا جو سفر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. لوکل انویسٹرز، فورن انویسٹرز. لوکل انویسٹرز کے لیے فائنینسنگ کاسٹ نیچے گئی، جن کی لیوریج بیلنس شیٹس بھی ہیں ان کی بھی ڈیٹ سروسنگ ہیز بین ہافڈ. جو فورن انویسٹر ہیں، ابھی بھی میرے پاس آج ابھی جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا مہر، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ $4 بلین سے زیادہ کا ڈیویڈنڈ پروفٹ جو رکا ہوا تھا ریپیٹریشن کا، دیٹ بیک لاگ ہیز بین کلیئرڈ. فرسٹ کوارٹر میں اگر آپ نے اور بھی بات کی تو تقریباً $750 ملین پروفٹس اینڈ ڈیویڈنڈز ہیو بین ریپیٹریٹ. تو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی پیسہ بنا رہا ہے. اگر پیسہ بنا رہا ہے تو وہ پیسے اپنے واپس اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھی بھیج رہے ہیں، اور اس دفعہ کوئی قدغن نہیں ہے. دے آر فریلی سینڈنگ دیئر ڈیویڈنڈز اینڈ پروفٹس بیک. اچھا، جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ دیکھیں جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے یا انڈسٹری کا تعلق ہے، 3 پین پوائنٹس: ہائی فائنینسنگ کاسٹ، ہائی ٹیکسیشن، ہائی انرجی. تو فائنینسنگ کاسٹ، آئی مین وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ دا باکسز نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ہر چیز کو کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی پروگریس نہیں. فائنینسنگ از مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ پالیسی ریٹ از ویری مچ the purview of the central bank and the monetary policy committee. لیکن میں پر امید ہوں کہ اگر انفلیشن ہماری اسی رینج میں رہی 5 سے 7% تو یہ مزید کم ہوگا towards the single digit. سنگل ڈیجٹ. ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے بہت دیر سے پر امید رہے ہیں. ٹیکسیشن کی جی دیکھیں، لیکن یہ بھی تو آپ دیکھ لیں کہ 14 مہینے میں یا 15 مہینے میں 22% سے 11% آیا ہے. دس از ناٹ اے اسمال ڈیکریز، رائٹ. اس 50% ڈاؤن. اور یہ اگر آپ کسی بھی کمپیئر کریں ایون ڈیولپنگ اکانومی میں، اس قسم کی جو تیزی سے پالیسی ریٹ کم نہیں آیا، وچ ان ٹرن مینس کہ کائبور کی اس پہ کیا افیکٹ ہے. باقی آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اس دفعہ. اور سیلریڈ کلاس کی بھی یہی ڈسکشن ہے. سو ہمیں اس کو ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے، ڈیپن بھی کرنا ہے.
جی جی اینڈ آئی وانٹ ٹو کم ٹو ایگزیکٹلی دیٹ ود یو سر بیکاز یہ ہمیں جو پلیگ کی طرح مسائل ہانٹ کر رہے ہیں وہ تو ہسٹوریکلی سیم رہے ہیں. محدود سا ٹیکس نیٹ ہے ہمارا, بڑے بھاری بھرکم تگڑے قسم کے ٹیکس ریٹس ہیں. ابھی ریسنٹ فگرز کوئی اگر ہم دیکھ لیں اگین جولائی تا ستمبر تو ایف بی آر کو 200 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا ہے. اینڈ آئی گو ود یو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پرابلمس میں. پہلے میں آپ سے خبر لے لوں یہ پورا کیسے ہوگا اور کیا نئے ٹیکس آپ کو لگانا پڑیں گے یا پھر آئی ایم ایف نے اس حوالے سے کوئی ٹیکس ٹارگٹ کم کرنے پر کوئی بات چیت کی ہے آپ سے؟ نہیں, ہم نے اس کے ساتھ ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہوئی ہے کہ وی فنش لاسٹ ایئر ایٹ 10.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی اور یو نو وی ہیو کمیٹڈ از ویل بی انشاءاللہ 11% ٹیکس ٹو جی ڈی پی اینڈ وی اسٹینڈ کمیٹڈ ٹو دیٹ. جہاں تک آپ شارٹ فال کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ٹارگیٹس اپنی جگہ اینڈ ٹارگیٹس ہیو ٹو بی میٹ میں پچھلے سال, بٹ ایئر آن ایئر کمپیریزنز آر آلسو امپورٹنٹ. ہم نے پچھلے سال اپنا ریونیو بڑھایا, ٹیکس ریونیو تقریباً 26% سے. اس پہلے کوارٹر میں کوارٹر آن کوارٹر وی آر اپ 13%. سو آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو شارٹ فال ہے اس شارٹ فال کو وی ور ایکسپیکٹنگ سم لٹیگیشن اینڈ وی ور ہوپنگ کہ وہ کہیں نہ کہیں اس پہ کوئی ڈیسیجن آ جائے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. لیکن آن دا کائنڈ آف بیس دیٹ وی آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ, اس میں یہ شارٹ فال جو ہے وی ایکسپیکٹ ٹو میٹ اٹ اینڈ وی اسٹے کمیٹڈ ٹو. سو کوئی نمبرز اور کوئی ٹارگیٹس ریوائز نہیں ہو رہے, نہ ہم لوگوں نے کہا ہے آئی ایم ایف سے کہ کر دیجئے؟ نہیں, ابھی وی اسٹے کمیٹڈ ٹو دا نمبرز دیٹ وی ہیو سیڈ وی ول پرفارم. ٹھیک ہے سر. اور یہ میں آپ کے سامنے میاں منشا کی ایک ایکس کے اوپر ٹویٹ رکھنا چاہتی ہوں. 16,500 اشرافیہ کا برطانیہ سے دبئی منتقل ہونا, وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اینڈ رائٹ فلی سو, ریٹس بتا رہے ہیں. اس سے سبق تو ہمارے لیے یہی ہے, ہم چلا بھی دیتے ہیں کہ سر پورے انٹرنیشنلی ریٹس کیا ہیں. سبق یہی ہے بقول منشا صاحب کہ ٹیکسز سلیش کریں اور اپنی گروتھ کو فیول کریں, کمپیٹیٹیو رہیں. یو ایس اے, یو کے, ناروے, تائیوان, سعودی عربیہ, ویتنام 21% ہے سر, کویت 15%, سوئٹزرلینڈ 14%, اسی طرح آپ کا یو اے ای 9%, جبکہ پاکستان میں, اینڈ یو ور پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ سر, بٹ بزنسز پہ کارپوریٹ ٹیکس 29%, اس کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگا لیجیے. آئی نو دیٹ از دا litigation also you were probably referring to. 39% ہے. So the revenue any company gets here, پی ٹی اے پہ ٹیکس, اسپیکٹرم ٹیکس, الگ الگ لائسنس فیس, فیب پیمنٹس, یو ایس ایف, اگنائٹ کی پیمنٹس, you know more than half of this is that's being generated is going back to the government. یعنی کہ اس کے بعد میں 15% withholding tax اور 19% جی ایس ٹی بھی لگا لیں, highest in the world, that too by the way. تو سر ان ریٹس کے ساتھ 45% کے ساتھ کون کاروبار کرے گا اس ملک میں سر؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ہم سب نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, رائٹ؟ سو دس از 101 کہ لیفز کرو سب کو پتہ ہے, ٹیکس ریٹ نیچے لے کے آئے, ریونیو آپ کا بڑھے گا. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو ایکڈیمکلی یہ بات نہ سمجھ آئے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے, یہ بھی آپ نے, یہ باقی تو سارے آپ نے ریجنل کمپیریزنز دے دیے ہیں, مجھے آپ یہ بھی ساتھ کمپیریزن دے دیجئے کہ کون سا ملک جس کی آبادی 25 کروڑ ہو اینڈ ہیز دا حجم, جو ہمارا معاشی حجم ہے $411 بلین کا, اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8.8% ہو. ایک ملک مجھے بتا دیجئے which can sustain itself fiscally at 8.8%. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہم 10.2 پہ جائیں, 11 پہ جا رہے ہیں, پھر 13% پہ جانا چاہتے ہیں تاکہ وی جوائن کمیونٹی آف نیشنز ان ٹرمز آف فسکل سسٹینیبلٹی. اچھا, میں خود یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ٹیکس نیٹ کو وائڈن بھی کرنا ہے, ڈیپن بھی کرنا ہے. میں آپ اس کو آپ کے ایگزامپل دیتا ہوں. اب ڈیپن کا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو سارا ہمیں ٹیکس ملنا چاہیے فرام دا ویریس سیکٹرز وہ مل رہا ہے, خاص طور پہ سیلز ٹیکس میں جو گیپ ہے. تو اب اس میں بجائے اس کے کہ ہم ہیومن انٹرونشنز کو استعمال کریں, ہم نے اے آئی لیڈ آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ, اس کے تھرو, یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے تھرو وی are working with number of sectors which represent 30% of the country's GDP. اب میں شوگر کی بات کی ہے اور سیمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, and then we will go into beverages, tobacco,
and other sectors جہاں یہ لیکیج ہے in the system. تو جس پچھلے 6 سے 8 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں مہر, because this is not an academic discussion. Through this monitoring جو ہم نے اب شروع کی ہے, enforcement یا compliance شروع کی ہے, more than 30 billion rupees of additional tax from sugar sector and close to about 63 billion rupees additional tax from cement sector. دیکھیے یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی in addition to bringing wholesale retailers, real estate, agriculture into the net. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کر پائے یا نہیں کریں گے تو اب ہمارے پاس وہ بھی اب گنجائش موجود نہیں رہی مہر ٹو وہ کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے, اور میں اس میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائر ٹیکس ہے اور سیلری کلاس پہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائی ٹیکس ہے. اور ہمیں یہ لیکیجز کو روکنا ہوگا, انفورسمنٹ کمپلائنس کرنی ہوگی, ایڈیشنل سیگمنٹس کو لانا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. یہ ہونا ہوگا, کرنا ہوگا, کیونکہ یہ تو پالیسی پرسکرپشنز تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, from WhatsApp groups to think tanks, the what and why have known for the longest time. میں نے ابھی آپ کو 2 بڑی concrete examples دی ہیں کہ how we have stopped the leakage, and I've just told you کہ how we have collected additional 100 billion rupees of the leakage in the system just from 2 sectors. اور باقی ہم جو سیکٹرز ہیں بتدریج ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں نا سر, یہ جی ہمارا جو سپر ٹیکس ہے تو 2-2.5 سال ہو گئے لگا ہوا ہے, اس کو بھی ریورس کرنا تھا, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. مگر دیکھیں 25 کروڑ آبادی میں آئی ایم ایف فار انسٹنس ڈزنٹ سے کہ آپ ریٹس اتنے لگا دیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا ٹیکس نیٹ وائڈن کریں. ہمارے تو 58 لاکھ افراد ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں آج, only 2%. سو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا آپ بالکل بجا ذکر کر رہے ہیں, بٹ سر سری لنکا از 14%, نیپال از 22%, انڈیا 12% ہے, مگر ہم یقیناً اب آئے ہیں 10% پہ, کم تھا. یو میکنگ دا رائٹ کمپیریزنز. مگر the problem is informal economy is flourishing here, the undocumented economy is flourishing here. آپ نے OICCI میں mention کیا کہ ہماری recorded economy stands at around 400 US billion and nearly half remains undocumented. پھر آپ نے کہا کہ size of our economy is closer to $1 trillion. یہ 600 ارب ڈالر جو undocumented ہیں سر, یہ کون کون سے sectors cover کر رہے ہیں ادھر, can you break it down for me? نہیں تو میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا ہے نا, یہ کچھ سیکٹرز تو یہ ایسے ہیں, یہ ہیں جو اس میں پھر ہم یہ سارے سیکٹرز کو ہم اسی میں لا رہے ہیں. ٹوبیکو آئے گا, بیوریج آئے گا, یہ سارا جو انفارمل سیکٹرز ہیں ان کو ہم تھرو انفورسمنٹ یہ سب یہ سیکٹرز کا آنا پڑے گا. اور دیکھیے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ایز اے کنٹری مہر آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, رائٹ, بیکاز ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ فارمل سیکٹر ورسز انفارمل سیکٹر, یہ انفارمل سیکٹر کو, وہ انفارمل سیکٹر کی میں نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ اگر میں پچھلے سال ہم اپنا ریونیو دیکھیں تو وہ 12.7 ٹریلین کے قریب تھا اور 9.7 ٹریلین کیش ان سرکولیشن. سو آئی واز میکنگ دیٹ کمپیریزن کہ آپ ڈاکیومنٹڈ ورسز ان ڈاکیومنٹڈ کو دیکھیں تو آپ آلریڈی 700-800 بلین ڈالر کی آپ اکانومی ہے, بٹ ویل ہیو ٹو برنگ اٹ انٹو. اور اس میں دیکھیں دیر آر مینی ویز مہر. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے یہاں تو لیول آف اسکیپٹسزم اپنی جگہ ہے اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ ہم نے فار ناٹ ایئرز ڈیکیڈس وی ہیو ناٹ گون تھرو دا ریفارمز. اور وہ ریفارمز بھی ایک بن گئی ہے ایک بات کہ جی 10,000 فیٹ لیول کے ریفارم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یوٹیلٹی سروس کارپوریشن کو ہم نے بند کیا ہے, پاسکو کو بند ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ پاک PWD کو بند کیا گیا. دیز آر ویری ٹف پولیٹیکل چوائسز اینڈ ویری ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو میر. دس از وائل وی ہیو ایڈریس کہ جو لوگوں کا جو پیکیج ملنا ہے ان کو پیکیج ملنا چاہیے, لیکن دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر دیر از ناٹ دا پیپل, is the subsidies that we provide اور اس میں جو کرپشن انوالوڈ ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور یہ ہم ٹف ڈیسیجنز لے رہے ہیں. سر میں اگر آپ کے ساتھ بصد احترام, and I've been interviewing you for the last I don't know how many years, so much respect for you sir, especially as a professional, as a corporate person who understands کہ کیا ہو رہا ہے.
مگر سر آپ مجھے یہ پچھلے کئی سالوں سے بتا رہے ہیں our hand has been forced, but the problem is سر کہ ادھر پچھلے سال کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2.4 بلین USD تھی اور تمام تر آؤٹ فلوز کے بعد ہمارے پاس نیٹ پیچھے بچا کیا 1.8 بلین USD. Of course owing to corporate taxes, super tax, workers provident fund greater than 50% so to say, یعنی کہ بزنسز وائبل ہی نہیں ہے نا. تو سارا کا سارا یہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اگر اسی طرح چلتا رہے گا سر, مسئلہ یہ ہے کہ سارا کا سارا بوجھ ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر آتا ہے جو 35% انکم ٹیکس جو ہے which is سفر کر رہی ہے equaling to اسکینڈینیوین کنٹریز, مگر ویلفیئر کوریج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. زبردست ہمیں فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ کیئر, کمال کی کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. FBR کے مطابق منسٹر صاحب تنخواہ دار طبقے نے اب رواں مالی سال کی بھی پہلی سہ ماہی میں 130 ارب روپے ٹیکس دیا ہے جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20 ارب روپے زیادہ ہے. اب آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وی ول ریوائز دس, مگر آج ہمیں حکام بتا رہے ہیں کہ اس سال رواں مالی سال میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس سے 55 ارب روپے اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا. سو FBR رواں سال تنخواہ دار طبقے سے 600 ارب روپے وصولی کا ہدف مقرر کر رہا ہے, جبکہ گزشتہ مالی سال یہی سیلری کلاس سے 545 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا تھا. The only reason I'm putting these numbers forward is sir کہ آپ یہ ہم تاجروں, تھوک فروشوں, ایکسپورٹرز, ان سب سے زیادہ مجموعی ان سب کی مجموعی ادائیگیوں سے 2 گنا زیادہ ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں, دیتے چلے جا رہے ہیں سر. اچھا, اب ایک ہی بریتھ میں آپ نے فورن انویسٹمنٹ کی بات کر دی ہے, سیلری کلاس کی بات کر دی ہے. سیلریڈ پہ آ جائیں سر. ایڈریس دا سیلریڈ کلاس ڈسکشن. جی سیلریڈ پہ آ جائیں, تاکہ کیونکہ جہاں تک فورن انویسٹرز کا تعلق ہے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ اپارٹ فرام دا 2 or 3 ادر ایشوز, جب آپ کا فورن انویسٹرز کا کیپٹل وہ نہ لا سکے نہ لے جا سکیں. دیکھیں یہ فورن انویسٹرز کے لیے بیسک ہائیجین ہوتی ہے. بفور وی گیٹ ٹو ٹیکسیشن, بفور وی گیٹ ٹو انرجی, بفور وی گیٹ ٹو ادر تھنگس, کہ میں جو میرا پروفٹ کما رہا ہوں واپس لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا, تو یہ جو اس کے ثمرات ہیں جو معاشی استحکام اس لیے آیا ہے. And that's why you can see the business delegations which are coming in. تو پھر آ کیوں نہیں رہی؟ And that's why you see while some نہیں ابھی میری تھوڑا سا مجھے اگر آپ موقع دیں کہ یہ بہت چیزیں بات بھی کری جا رہی ہیں کہ MNCs آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وافی, ارامکو, گنور, BYD, چیری. دیکھیں یہ تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, اور یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے یہ جب آپ کے پاس ایک اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن یو ول سی کہ اس وقت جو ساری سی پیک فیز 2.0 کی بات ہے, امریکن انویسٹمنٹ کی بات ہے, GCC انویسٹمنٹ کی بات ہے, یہ ایک چیز آپ کو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑتی ہے بفور یو گیٹ ان ٹو FDI. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یو ول سی اٹ. میں نے آپ کو مانا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں پرائیویٹائزیشن میں کچھ نہیں ہو سکا, رائٹ, because it has to start with the local investors and then you move into the foreign investors. You have to start with the existing foreign investors before you can start. اور سر جو ملٹی نیشنلز جا رہی ہیں, آپ ایگزسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, PNG, مائکروسافٹ, رفان میز, یہ جو سب ملٹی نیشنلز جو جا رہی ہیں, جو وائبل بزنسز نہیں دکھ رہی ہیں اب ان کو, ان کا کیا؟ نہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں جو آپ نے 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن میں خود جو ہے 30 سال میں نے ملٹی نیشنلز کے ساتھ گزارے ہیں. جب رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ ادھر بکا ان پاکستان, اٹ واز اے پروفٹیبل وینچر, بٹ وین دا گلوبل ڈیسیجنز آر میڈ ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن چوائسیز, ویدر اٹس کلائنٹس, ویدر اٹس جیوگرافیز, ویدر اٹس پروڈکٹس, تو اس وقت انہوں نے کہا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے ہم نکل جائیں گے, اینڈ پاکستان واز ون آف دیم, اینڈ دس فرینچائز واز سولڈ ٹو فیصل بینک. نمبر 1. نمبر 2, آج الحمدللہ آپ کے جو کنگلومریٹس ہیں, آپ کے جو بزنس ہاؤسز ہیں ادھر, دے آر ناؤ گیٹنگ ٹو بی انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. ان کو بہت بڑے گلوبل برانڈز ہونا چاہیے تھا, لیکن اب یہ جو برانڈز خرید رہے ہیں, دس از اے ریئل اپرچونیٹی ایز ویل. دا تھرڈ تھنگ از مہر, اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ. جو ایشوز میں نے بتائے ہیں اراؤنڈ ٹیکسیشن اور انرجی, وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. But at the same time you have new foreign investors which are coming in as we speak. یہ جو کل یہ پچھلے ہفتے جو یہ فرسٹ وومن بینک بکا ہے, یہ کس نے خریدا ہے؟ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نہیں خریدا ہے نا, یو ای کا کنگلومریٹ ہے جو آئے ہیں, تو وہ کچھ دیکھ سمجھ کے آئے ہیں نا. اگر مشرق ڈیجیٹل آیا ہے اور مشرق نے آ کے اپنی یہاں آؤٹ سورسنگ کی ہے, آف شورنگ کی ہے, اور انہوں نے آ کے اپنا یہاں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بڑھایا ہے, تو یہ باہر سے ہی آ رہے ہیں نا.
تو اچھا اب آ جائیے ادھر سیلری کلاس پہ. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ کیونکہ میں خود سیلری کلاس میں رہ چکا ہوں, آلدو اب 1.5 سال سے میں اپنی سیلری نہیں لے رہا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. تو دیکھیے ہم نے اس بجٹ میں کیا کوشش کی, میں تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ₹1,00,000 پر منتھ کما رہے ہیں, ٹھیک, سو دس از رفلی اباؤٹ 600,000 سیلری کلاس. اب میں آپ کو اس پہ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز دینا چاہتا ہوں. ان کا ہم انکم ٹیکس لے کر آئے ہیں 5% سے 1% پہ. So 600,000 سیلری کلاس پیپل آر ناؤ پیئنگ 1% انکم ٹیکس. اس سے جو اگلی سلیب ہے وہ تقریباً ہے 2.5-3 لاکھ کی. ان کا ہم جو ٹیکس ریٹ ہم لے کر آئے 15% سے 13%. اس سے جو اگلی کلاس ہے another about 250,000 سیلری کلاس پیپل, ان کا ہم جو ٹیکس بریکٹ لے کر آئے 25% سے 23%. دس از ڈائریکشن آف ٹریول. اب اس سے جو اوپر ہے جس میں میرا بھی شمار ہوتا تھا وچ از سورٹ آف دا ٹاپ وٹ ایور 10%, وہ 2.5 لاکھ ہے. اور اس میں بھی جو سب سے اوپر ہے اس پہ ہم ابھی وی تھاٹ کہ وی ول اسٹارٹ ٹوٹلی فرام the low income class into middle income and then we move over. وہ جو 2.5 لاکھ لوگ ہیں ان کی بات میں سمجھتا ہوں اور درست بھی ہے کہ سپر ٹیکس بھی ہے اور ان کا ٹیکس ہائی ہے, لیکن ہم نے کم از کم اس بجٹ میں کوشش پوری کی کہ ہم اپنی, اور جیسا یہ ایکڈیمک ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پچھلے سال کی بھی بات کی گئی کہ جی وہ یہ اتنا, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرس کو ایکچولی ود ڈیو رسپیکٹس جس طرح اس کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو سیلری ٹیکس تھا پچھلے سال ان ٹرمز آف دا FBR ریونیو واز 5% and in terms of the total revenue was 4% of the overall revenues which we got in the federal government. Number 1. Number 2, یہ ہمیشہ ہول سیلرز ریٹیلرز کی بات کی جاتی ہے, وہ بات درست ہے. دس سیگمنٹ ہیز ٹو کم اپ, اور ہمیں زیادہ. پچھلے سال جو $555 بلین دیا سیلری کلاس نے وہ بالکل صحیح فگر ہے, لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہول سیلر ریٹیلر ٹریڈرز, the tax received from them last year was about 693 billion rupees, roughly about 700 billion rupees. This went up by 100% in the last fiscal year. These are facts and figures. میں آپ کو facts and figures بھجوا دوں گا. یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا ہے اسی جی, ریٹیلرز, ہول سیلرز, ٹریڈرز. سو اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے ابھی بھی ہمارا اس ششماہی میں بھی ابھی تک ہمارے جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں, رائٹ, دس اباؤٹ 14,000 ریٹیلرز, ان کے more than 43,000 POS machines have been now integrated into the FBR portal. یہ جو بات ہو رہی ہے نا میں کہ ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, یہ کوئی ووٹ بینک کا تعلق ہے, جو میں بار بار آپ نے, میں I'll go back to the point, میں پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ کہتا تھا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہاں بھی یہ کہتا ہوں, ایز اے کنٹری our hand has been forced. ٹھیک سر, ہولڈ دیٹ تھاٹ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. بات کریں محمد اورنگزیب صاحب سے. اصلاحات دکھ کیوں نہیں رہی, رائٹ سائزنگ ہوئی ہے تو پیسے بچ کیوں نہیں رہے, پینشن ریفارمز کیوں نہیں دکھ رہے, ان کانورسیشن ود محمد اورنگزیب صاحب. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کرپٹو کا ہماری معیشت کے اوپر, اینڈ ہاؤ فاسٹ ول یو سیٹ اپ دا کرپٹو کاؤنسل کہ پاکستان لنک ہو جائے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اینڈ آف کورس ایکسچینج لائسنسز وغیرہ پہ بھی ابھی کام نہیں شروع ہوا. تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایکچولی دا کرپٹو کاؤنسل واز فارمڈ ارلیئر دس ایئر. سو آئی چیئر دیٹ کرپٹو کاؤنسل. اس میں گورنر ہیں سینٹرل بینک کے, اسٹیٹ بینک کے, چیئرمین سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن بلال بن ثاقب جو اس کو آگے لیڈ بھی کر رہے ہیں, اس میں سیکٹری آئی ٹی ہیں, سیکٹری لا ہے. انڈر دیٹ وی ہیو ناؤ گون ٹورڈز موونگ ٹورڈز
a virtual regulatory authority. تو اس کا جو P12 کا جو آرڈیننس آیا پہلے اور پھر اب سینٹ فائنانس کمیٹی میں وہ بل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے. اینڈ دس از دا اتھارٹی مہر وچ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ the licensing of the exchanges etc. What timeline are you looking میں at? صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں میں آپ کو بتا دیکھیں ہم اس میں ایک تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ we should not reinvent the wheel. جو jurisdictions already اس پہ کام کر چکی ہیں whether it's US, سنگاپور, UAE, ہم ان سے ہم نے سکسیس ٹرانسفر کیا ہے اور جو ہمیں یہاں چیزیں چاہیے تھیں اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. The other thing is it has to be Pakistan first. While we learn from other jurisdictions, ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ کیپٹل فلائٹ کے اس میں کیا معاملات ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سوٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں, اور تیسری چیز ہے جو KYC AML کے سلسلے میں ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. تو یو ول سی کہ دس اتھارٹی انشاءاللہ ول اسٹارٹ ورکنگ has already اس کے 2 بورڈ میٹنگز تو ہو چکی ہیں, بٹ وی آر جسٹ ویٹنگ انشاءاللہ دا پارلیمنٹ پاسز دس بل تاکہ اس میں پھر جو لائسنسنگ رجیم ہے وہ ساری شروع ہو جائے. دیکھیں یہ بہت ایک ایسی چیز تھی مہر کہ وی کوڈ ہیو کیپٹ آر ہیڈ ان دا سینڈ اینڈ سے کہ دس گوئنگ ٹو بلو اوور, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے. So the faster the better to get on board, sir. So are you looking at 6 months کی یہ authority مکمل طور پہ فعال ہو جائے گی and will be linked to the international markets? ہاں نہیں انشاءاللہ during not 6 months, during before the year is out. Oh, lovely. Okay, lovely. And before I forget, Minister Saab, 30 ارب USD کی ایک ڈسکریپنسی بار بار ہائی لائٹ ہو رہی ہے. On an average یہ تو ہماری اینیول امپورٹس کا 10% بن رہا ہے. IMF ٹریڈ نمبرز 5 سال کے 30 ارب امریکی ڈالرز کا ڈفرنس ہائی لائٹ ہو رہا ہے بٹوین اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ PBS ڈیٹا. اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے IMF ایک ٹیکنیکل مشن بھیجنا چاہ رہا تھا. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اسٹیٹ بینک آلریڈی کلیریفیکیشن دے چکا ہے, اور اسٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از دا ون وچ گوز ان ٹو دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نمبرز, اور جو اس میں باقی جو اگر کوئی ٹیکنیکل ریکنسیلیشن کی بات ہے وہ ہمیں جو ہے وہ وی ول ڈیل اٹ ایٹ آر لیول. ہمیں کوئی IMF کی نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے اور نہ کوئی ایسا کوئی ذکر ہوا ہے, کیونکہ یہ بار بار چیز ایک آتی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. when the mission was here this was brought up, پھر انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا, وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا. So as far as I'm concerned this is behind us. State Bank has already issued the clarification. Interesting sir, because I thought کہ they were wanting to, اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ PBS رپورٹس کو پلاننگ منسٹری تو شور دیکھ رہی ہوتی ہے, بٹ اس سال تو جون میں آپ نے بھی PBS ڈیٹا کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی تھی نا, اینڈ اٹ واز رپورٹڈ ایز ویل. سو کنسرن تو آپ کی بھی ہوگی. اب حکومت نے اس حوالے سے کوئی کریکٹیو میجرز لیے ہیں سر؟ آئی آسک یو دس بیکاز انڈسٹری را مٹیریل امپورٹس کو فیسیلیٹیٹ ہم نے 0 ریٹ پہ کیا ہو, سو ایکسپورٹس آر فیسیلیٹیٹڈ, لیکن FBR وہ کی نہیں کر رہا تھا. سو ادھر یا تو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ٹیکس ایویژن ہوئی ہے یا ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کچھ تو ہوا ہے. ڈیٹا اینڈ ڈیٹا انٹیگریٹی شوڈ آلویز بی امپرووڈ ایز وی گو فارورڈ. تو اگر میرا کوئی ایسا ویو ہے اس میں تو یہ ہے کہ whether it's the private sector or the public sector there is always room for improvement. لیکن اس میں کوئی ایسی سنسٹر چیز نہیں ہے. یہ ڈسکریپنسی ہے ہی نہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ سنسٹر نہیں ہے مگر کچھ سنسٹر نہیں ہے. نہیں لیکن کوئی اگر کوئی ریکنسیلیشن کا ایک ایشو ہے تو ریکنسیلیشن ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز یہ تو آن گوئنگ ایک پروسیس ہے. سو اس میں کوئی ایسی چیز فرام مائی پرسپیکٹیو از نتھنگ وچ از کوئی میلیفائڈ کام نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں. the way it has been blown out of the proportion. ٹھیک ہے. اور سر آپ نے بار بار فرسٹ ویمن بینک کا تو ذکر کیا, بٹ آئی ووڈ لائک این اپڈیٹ فرام یو ریگارڈنگ PIA's privatization. نومبر کا کہا گیا تھا, are we still good for that? November end is what we are sticking with. Okay. اس میں محمد علی صاحب کی قیادت میں بہت اچھی طرح یہ چل رہا ہے, اور پھر 3 ڈسکوز ہیں, لیسکو فیسکو اور گیپکو, ان کے بھی تو I think they are also running behind their deadlines. ان کو جی وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. روزویلٹ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ روزویلٹ کا میں نے آپ سے اگلے ہی پوچھنا تھا سر, کیا بن رہا ہے؟ کرنا ہے وہ بھی کچھ ہفتہ. کبھی ہم اس کو گرا رہے ہوتے ہیں اسکائی کریپر بنانے کے لیے, کبھی رینوویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اس میں یہی ہے کہ اب جو نیا سیل سائڈ ایڈوائزر, آئی تھنک دا پریویٹائزیشن کمیشن شوڈ بی ایبل ٹو اپوائنٹ دیٹ.
We have some very credible people who have come in terms of expressing their interest to be sell-side advisor. تو اگلے کچھ ہفتوں میں sell-side advisor appoint ہو جائے گا, and then we will take their advice and take it forward. But all I can tell you, there is a huge amount of interest in that property. It always has been, sir, and understandably so. بس وہ پولیٹیکل انٹرسٹ نہ زیادہ ہو اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ہو, اس کو یقینی بنانا ہے. سر, یہ گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ آپ لوگ کب اپنی رپورٹ پبلک کر رہے ہیں؟ یہ اب فائنل اس کی سنڈیکیشن چل رہی ہے, تو انشاءاللہ in the next few weeks it will be done. یو ایس اے اور مائنز کے حوالے سے $500 ملین فریم ورک اگریمنٹ ہوئی تھی ایک امریکی کمپنی کے ساتھ. اس میں ایک سائڈ ایف ڈبلیو او ہے, پارٹی ہے ہماری, تو اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں, کتنے سال میں امپلیمنٹ ہوگا یہ پروجیکٹ, اور ایڈیشنلی پہلے یہ بتا دیجیے اس کی ٹائم لائن بھی, اور کیا ریکوڈیک کے ساتھ والی مائنز میں, ابھی آپ امریکہ میں ہی تھے, کوئی میجر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کسی امریکنز نے کوئی دلچسپی شو کی؟ تو اس میں یہ جو منرلز اینڈ مائننگ سیکشن ہے, یہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ. سو رائٹ ناؤ وی آر ایبسلیٹلی فوکسڈ کہ یہ جو ریکوڈیک کا فائنینشیل کلوز جو ہے وہ وی گیٹ اٹ ڈن, اور اس میں آئی ایف سی کے ساتھ اور ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, اور جو ان کے باقی متعلقہ لوگ ہیں, کیونکہ ایز یو نو دے آر لیڈنگ دس انڈیکیشن. تو آئی تھنک انشاءاللہ دیٹ کلوز از اراؤنڈ دا کارنر. اس میں صرف ایک چیز کا اس وقت انتظار ہے, اور وہ یہ ہے کہ یو ایس ایگزم کی پارٹیسپیشن. اور یو ایس ایگزم کی پارٹیسپیشن اپنی جگہ ہے, لیکن ایز یو نو بیکاز آف دا یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ایٹ دا مومنٹ, وہ ایک ڈیلے ہے. فرام آور پرسپیکٹیو اٹس ناٹ اے بگ نمبر دیٹ یو ایس ایگزم از کمنگ ان, لیکن آئی تھنک اسٹریٹجکلی اینڈ سمبولکلی از ویری امپورٹنٹ کہ وہ آ جائے, نمبر 1. نمبر 2, اس سارے ایریا میں آپ نے ایک کمپنی کی بات کی ہے, لیکن بہت انٹرسٹ ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, اس میں علی پرویز صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ یہ جو سارے ڈیتھین بیلٹ ہے ان بلوچستان از پاکستان رسپانس ٹو the global shortage in copper as the world moves towards energy transition. So this is a real game changer for us. I hope اس میں so. صرف ایک کمپنی کی بات نہیں ہے, بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اچھا, بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور اس میں ڈی ایف سی کے جو نئے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے بین بلیک, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. سو دے آر آل گوئنگ ٹو بی ویری سپورٹیو ان سپورٹنگ دا یو ایس کمپنیز کمنگ ان, اینڈ اف دے نیڈ فائنینسنگ whether it's equity or debt, to support them on both sides. اور سر دوسری طرف آف کورس یو سیڈ موونگ ٹورڈز دا ایسٹ ایز ویل, اب آپ نے یہ بات کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی, اینڈ دین آف کورس یو نو سعودی عرب کے ساتھ انویسٹمنٹس کا کوانٹم ابھی کیا ہے, واٹ نمبر کین یو شیئر ود می, اور یہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کراؤن پرنس نے پچھلے سال ہی اپنی ایک انویسٹمنٹ ایپیٹائٹ کا اظہار کر دیا تھا. تو ایک اسٹریٹجک ڈسکشن تو اپنی جگہ چل رہی ہے فرام جی ٹو جی پرسپیکٹیو, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہفتے پہلے پرنس منصور اپنی بزنس ڈیلیگیشن لے کر آئے تھے, اور اچھی بات یہ ہے بہر کہ ویدر از دا چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر پنجاب یا پرائم منسٹر ہیئر, we facilitated from the government side. لیکن they met really their counterparts, large conglomerates here in Pakistan, Overseas Chamber, Pakistan Business Council, Pakistan Bank Association, and I think this is really this private sector to private sector thing which is going to materialize. اور آپ نے خود بھی ان لوگوں سے سنا ہوگا, I do expect, اور کچھ چیزوں کا تو انہوں نے وہ کراچی میں ذکر بھی کر کے گئے کہ کن جگہوں پہ وہ انٹرسٹڈ ہیں ان انویسٹنگ, اور جو کچھ ایم او یوز جو انہوں نے سائن کیے. لیکن اصل چیز اب یہی ہوگی, whether it's US, whether it's GCC, whether it's China, یہ مہر اب یہ ہوگا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. ہو سکتا ہے جی ٹو جی انویسٹمنٹ ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں کسی ابھی موٹر وے میں یا کسی پورٹ میں یا کسی اور جگہ ہم we need that assistance or that discussion, but going forward, including actually with the Central Asian republics, یہ ہوگا اب سارا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. ہمارا کام, یو آلویز آر انکریجنگ دا پرائیویٹ سیکٹر, آپ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, بٹ ایٹ دا ریاستی لیول بھی سر اب دیکھیں ہم نے جو ایک ڈیفینس پیک کیا ہے, اینڈ بیئر ود می ہیئر,
اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے حالیہ معاہدے کا اصل ٹیسٹ ہوگا وہ اس بات میں شاید ہے کہ اسلام آباد اور ریاض کس طرح اس سیکیورٹی پیراڈائم کو سے ہٹ کے ایک مشترکہ اقتصادی مشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں ساتھ. اب سیکیورٹی ہے, صنعتی ہے, تکنیکی ہے, ان تمام سیکٹرز میں ریفارمز, پیداواری صلاحیت اور اسٹریٹجک انضمام جو ہے دیٹ ول بی کریٹیکل. پاکستان کے لیے فنڈز کا ایک ہم فلو دیکھیں گے, پھر پائیدار برآمدات کا یہ باعث بنے گا, اس سے پھر ہماری اوور آل میکرو سٹیبلٹی, معاشی استحکام میں بھی اضافہ ہوگا, جبکہ فائنانس کے لیے بھی رسک پریمیم کم ہوگا تو پھر دوسرے انویسٹرز ول کم ان ہورڈز انشاءاللہ. سو ہماری جب مارکیٹس ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی, نا اہلی ہے, سیاسی ایک قسم کا پیرالسس ہے, گردشی قرض میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو تیل, گیس, ریفائنریز, ہماری بیڑی انرجی سٹوریج سمیت یہ تمام تر چیزیں, پوری انرجی ویلیو چین کو ہم لوگ کھول کے اگر ڈی ریگولیٹ کریں اور سعودی عرب سے اس حوالے سے کوآپریٹ کریں, ایک واضح قواعد پر مبنی فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سعودی عرب بھی اٹریکٹ ہوگا اینڈ دس ول بی this is something which is critical at this point. آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں بیکاز ابھی اگلا ڈیلیگیشن پھر جا رہا ہے پرائم منسٹر سعودی عرب, آپ بھی جا رہے ہوں گے. جی مہر, اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے. So actually I don't have to add آپ جا رہے ہیں یہ جواب ہے, to what you have already اس پہ said. بہت ہوم ورک کرنا ہے اورنگزیب نہیں, صاحب. میرا جواب یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, وہ اس لیے بڑی اچھی بات کی ہے, and I fully agree with everything that you have just said in the last 30 seconds, کہ there are no shortcuts, Meher. There are no shortcuts. We are done with shortcuts. یہ اب ہمارا جو ان کے ساتھ اگر کوئی اسٹریٹجک ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ, اور پرائم منسٹر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں ایف آئی آئی کے لیے, تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے اپنا ویژن 2030 لے کر چلے ہیں اور اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ سکسیس ٹرانسفر ہو جائے ان ٹرمز آف آر اسٹریٹجک روڈ میپ, ان ٹرمز آف ویئر وی آر ایز اے کنٹری, اینڈ دے help, support and assist us with the same level of discipline and with the same type of ownership and milestones, I think that is a win-win absolutely situation. the way forward. مگر سر اس کا جو ہوم ورک کرنا ہے, have you highlighted it will be a those win-win sectors? situation. Because سر آنے والے سالوں میں ایک ریجنل ڈیفینس انڈسٹریل ایکو سسٹم ہمیں تشکیل دینا ہے جو سپلائی چینز کو ڈائیورسفائی کرے اور زیادہ پھر انٹر آپریٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہو. So it is very important, right? So this is a lot of homework right now. Are you guys already started? پچھلے کچھ ہفتوں میں اس پہ بہت کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایس آئی ایف سے بھی ہیں, اور ڈاکٹر مصدق ہیں, who is the focal person from the cabinet side on this. بہت ان کی جوائنٹ چیئرمینشپ پہ اس پہ بہت کام ہوا ہے. تو جب ہماری ٹیم اب جیسے آپ نے ذکر کیا ریاض جائے گی, we go very well prepared. And I'm sure in the next few days and weeks, you'll hear some good news on this. I hope so, sir, because investment کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی ایف پر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ذریعے بھی ہم انرجی کے شعبے کے علاوہ بھی پی آئی ایف کی سرمایہ کاری پاکستان کی جو ہماری مائنز اور منرلز ہیں, یہ اہم ترین سیکٹر ہے. the world is looking on to us. اس میں سونا, نایاب زمین, تانبا, ساتھ ساتھ دفاعی تعاون نے اس کو جوائن کر لیں, تو یہ تمام سٹیپس جو ہیں یہ دے کین ویری یونیکلی پوزیشن اس. ہم پہلی مدنیات اور کان کنی پر جس طرح آپ نے بتایا امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان میں مفادات, ہماری انٹرسٹ, سرمایہ کاری کو مزید ڈائیورسفائی کرے گا. یو سینگ وی آر آلریڈی آن ٹاپ آف دس. دیکھیے مہر, وی آر ویری فارچونیٹ ٹو بی ویئر وی آر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پچھلے سارے ہفتے جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی, جو 65-66 میٹنگز ہوئی ہیں, ایوری ون ریکگنائزز دا کانفرنس آف فیکٹرز, کہ جو اس وقت جہاں امتزاج ہو رہا ہے کہ معاشی استحکام, جس کے میں نے سارے ثمرات, اور وائی وی فائنڈ آور سیلوز ان اے گڈ پلیس آن دا اکنامک فرنٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل ٹیل ونڈس, اور جو بھی ہمارا یو ایس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, جی سی سی کے ساتھ جو بڑی اسٹریٹجک پیوٹس اس وقت بن چکی ہیں, اس کو یہ اب اتنا اچھا یہ امتزاج ہے کہ اس کو لیوریج کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا. آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی ہے, آئی مین آپ نے صحیح کہا ہے, اور میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں that hope is not a strategy. لیکن یہ جو اس وقت where we are at this point in time is for Pakistan to lose. And therefore
we really جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. We need to step up and inshallah we are positioning ourselves to do exactly that. لولی سر آخری سوال پوچھوں گی بیکاز آئی کی ناٹ مس دس اپرچونٹی. ہمیشہ آپ سے پوچھتی ہوں اور آج بھی پوچھوں گی ریگارڈنگ NFC. اس سے پہلے سر پروونسز نے ابھی تک ایگریکلچر ٹیکس نہیں اسٹارٹ کیا, کیش سرپلسز کا بھی ٹارگٹ مس ہوا ہے. اس حوالے سے PM آفس نے بھی پروونشل سیکرٹریز کو پروگریس کے حوالے سے کہا ہے. اگین سندھ اور پنجاب میں تو سر اپنی ہی حکومتیں ہیں, وائی آر دے مسنگ ٹارگیٹس, اینڈ اگلی آپ کی NFC میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے آپ سر؟ اب سیلاب بھی چلا گیا, اب ٹائم بھی ہے, وائی ڈو وی کیپ ڈیلیئنگ دیٹ؟ جی NFC ہم نے ایز یو نو جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو فائنلائز کیا تھا کمپوزیشن کو, تو وی وانٹیڈ ٹو ہیو دیٹ ان سپٹمبر, بٹ بیکاز آف دا فلڈ سچویشن we had to postpone it. So inshallah during November we will get the inaugural session going. اور اس سے پہلے کوئی بات کرنا میں quite frankly premature ہوگا, لیکن نومبر میں ہم انشاءاللہ NFC کی میٹنگ آئی ہوپ سو سر, کیونکہ یہ 7واں بلا رہے ہیں, ہونا یہ 11واں چاہیے تھا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کو مکمل طور پہ ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں, سو آئی نو یور کنسٹرینٹس, بٹ دس از دا بیسٹ ٹائم ایور. مگر مجھے صرف یہ بتا دیں پاپولیشن کا ڈویزبل پول جو ہے اس حوالے سے پرپوزل ابھی تک ایکسیپٹ ہوا ہے یا پروونسز کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو سارے ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل ایلیمنٹس ہیں, یہ جب NFC کا اجلاس ہوگا تو اسی میں ہم یہ سارے چیزیں ڈسکشن لے کر آئیں گے. آئی تھنک پیس میل ڈسکشن ایٹ دس اسٹیج ایز آئی مینشن وڈ بی پریمیچور. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, آلویز اے پلیزر. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.